سورۃ البینہ۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح دلیل، روشن دلیل، کھلی دلیل، اور نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 100 ہے۔ اس سے پہلے 99 سورتیں اتر چکی تھیں، 100ویں نمبر پر یہ سورۃ البینہ اتری ہے، اور اس کے مکی ہونے اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے، جبکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ وہ اس لیے فرماتی ہیں کہ اس کی 8 آیاتیں وہ تقریباً اس میں سے بعض آیات مکی ہیں، تو ان کے ہاں یہ سورت مکی ہے۔ باقی جمہور مفسرین کے ہاں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً ان کے ہاں یہ سورت مدنی ہے۔ اچھا، اب اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ کیا ربط ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ پچھلی سورت کے اندر قرآن کے بارے میں بات ہوئی، قرآن کی فضیلت کے بارے میں، وحی کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی، اور صاحب وحی کی فضیلت کے بارے میں بات ہوئی۔ اب اس سورت کے اندر قرآن جن لوگوں کے لیے اترا ہے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیں، سورۃ العلق پڑھی، اس کے اندر ذکر تھا صاحب وحی کا، جس پر قرآن اترنا ہے اس کا ذکر کیا۔ پھر سورۃ القدر آئی، اس میں قرآن کا ذکر کیا، اور اب اس سورت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اس سورت کے اندر مشرکین کفار کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ لوگ کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ مطلب ہم رسول اللہ پر ایمان لائیں گے لیکن ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو آئے، جیسے ہی ہمارے پاس کوئی دلیل آئے گی ہم رسول اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت سے پہلے جو عیسائی تھے، یہودی تھے، مشرکین تھے، ان سب لوگوں کا یہ ایمان ضرور تھا کہ آنے والے وقت میں ایک نبی ضرور آئے گا اور اس کی یہ علامات ہوں گی۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جیسے ہی آئے گا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اور جب یہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے یا کسی جنگ میں انہیں فتح چاہیے ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد لینے کے لیے بھی اس رسول کا واسطہ دیتے تھے کہ اللہ تجھے اس رسول کا واسطہ جو آنا ہے اس کے بدلے سے، اس کے واسطے سے ہمیں مطلب فتح دے دے، ہمیں یہ کام اس مصیبت سے ہمیں نکال دے۔ تو وہ اس طرح بھی کیا کرتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے۔ پھر اللہ پاک دلیل دیتے ہیں، لیکن دلیل دینے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو پہلے تو ان چیزوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 طبقوں کا ذکر کریں گے اس صورت میں۔ پہلا طبقہ کہ جو ایمان لائے اور وہ جنتی بن گئے، اور دوسرا طبقہ جو ایمان نہیں لائے اور نافرمان بن گئے اور پھر اللہ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو 2 طبقوں کا ذکر بھی کریں گے۔ تو یہ اس صورت کا پورا خلاصہ ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ لم یکن نہیں ہے، یعنی لم یکن کا جو تعلق ہے وہ منفکین کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باز نہیں آتے۔ اب کون باز نہیں آتے؟ اللہ پہلے ان کو ذکر کریں، الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین۔ آپ قرآن کی آیات پر غور اور توجہ سے دیکھیں گے نا تو آپ کو پھر پورا ترجمہ اور اس کی ضمائر اور اس کی ساری تفصیل سمجھ آنا شروع ہو جائے گی آہستہ آہستہ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ باز نہیں آتے۔ لم یکن منفکین، وہ باز نہیں آتے۔ کون باز نہیں آتے؟ الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں اور جو مشرکین، یعنی 2 طبقوں کا ذکر کیا۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں اور جو لوگ مشرکین ہیں وہ باز نہیں آتے، یہاں تک کہ تأتیہم البینہ، ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا پہلی آیت میں۔ تو ترجمہ ہے لم یکن، نہیں باز آتے، الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، باز نہیں آتے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے۔ اب آگے اللہ دلیل کا ذکر کریں گے
کہ دلیل تو ان کے پاس آ چکی ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ ایک اللہ کا رسول ہے. رسول من اللہ، وہ ایک اللہ کا رسول ہے. یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ رسول یتلو تلاوت کرتا ہے ایسے صحیفے کی، ایسی کتاب کی، مطہرہ جو پاکیزہ ہے. یتلو صحفا مطہرہ اور رسول من اللہ، یہ دو دلیلیں اللہ نے ذکر کی. پہلی دلیل رسول من اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے. جب ہم نے بتا دیا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، تمہارے پاس آ چکا ہے، تو کیا اس سے بڑھ کر بھی تمہیں کوئی اور دلیل چاہیے؟ اس سے بڑھ کر بھی تمہیں کوئی اور واضح دلائل چاہیے؟ یہ دلیل تو بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اس کے باوجود تم نہیں مان رہے. تو اللہ نے پہلی دلیل ذکر کی. پھر دوسری دلیل کہ وہ تلاوت کرتا ہے پاکیزہ صحیفوں کی، کہ تلاوت کرنا یہ بھی اس کی حقانیت کی دلیل ہے، اور اللہ کا رسول ہونا یہ بھی اس کی حقانیت کی دلیل ہے. دو دلائل ذکر کیے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لاتے. فیہا کتب قیمہ، اس صحیفے میں کتب تحریریں ہیں. قیمہ، قیم قیام سے ہے، قیام مضبوطی کو کہتے ہیں. کتب قیمہ، یہاں کتب تحریر مراد ہے، لائنیں مراد ہیں، لکھی ہوئی کتاب مراد ہے. تو اس کتاب میں کتب تحریریں ہیں قیمہ، مضبوط، سیدھی سیدھی تحریریں ہیں. مفتی تقی عثمانی نے ترجمہ کیا ہے سیدھی سیدھی تحریریں. اور یہاں پر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ مضبوط تحریریں. مطلب یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ نہیں ہے، وہ کبھی بدلیں گے نہیں. اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہیں اور جو مشرکین ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل آئے گی تبھی مانیں گے. اللہ نے پہلے اس بات کو ذکر کیا، پھر اللہ نے دلیل دی. اللہ نے کہا دو دلیلیں ان کے پاس آ چکی ہیں. پہلی دلیل رسول من اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. دوسری دلیل کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں. تو یہ دلیلیں تو ان کے پاس آ چکی ہیں، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے اندر بھی یہی باتیں لکھی ہیں، اور یہ باتیں مضبوط ہیں، کبھی بدلنے والی نہیں ہیں، کہ کبھی منسوخ نہیں ہوں گی. یہ ایسی باتیں، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، مضبوط باتیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں اختلاف کیا. یہاں ماں جو ہے نا، ماں نافیہ ہے، نفی کے لیے ہے. اور نہیں اختلاف کیا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، یعنی اہل کتاب، کہ اہل کتاب نے نہیں اختلاف کیا مگر من بعد ما جاءتهم البینہ. اختلاف تو انہوں نے کیا بھی تب ہے جب ان کے پاس دلیل آئی ہے، کہ پہلے تو جب دلیل ان کے پاس نہیں آئی تھی تب تو انہوں نے اختلاف ہی نہیں کیا تھا. تب تو وہ کہتے تھے نہیں ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے، ایمان لائیں گے. لیکن جیسے ہی دلیل آئی تو دلیل کے آتے ہی انہوں نے اختلاف کر دیا. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ اختلاف تو انہوں نے کیا ہی تب ہے جب ان کے پاس دلیل آئی ہے. ترجمہ کیسے ہوگا؟ نہیں اختلاف کیا الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ہیں یعنی اہل کتاب نے، مگر کب کیا ہے؟ مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، بینہ یعنی دلیل کے ان کے پاس آ جانے کے بعد، کہ دلیل کے ان کے پاس آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا، انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر کس چیز کا؟ مگر لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے دین کے لیے مخلص ہو جائیں. کہ انہیں مزید کوئی تفصیلی اور بہت مشکل احکامات نہیں دیے گئے، انہیں تو صرف اتنا سا حکم دیا گیا ہے کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر اس کے دین کے لیے خالص ہو جائیں. یوں نہ ہو کہ اللہ کی بھی کریں، بتوں کی بھی کریں، اور یوں نہ ہو کہ صرف بتوں کی کریں. نہیں، سب کو چھوڑ دیں، مخلص ہو کر اللہ کے دین کے لیے اللہ کی عبادت کریں. صرف اتنا سا حکم ان کو دیا گیا ہے. وما امروا الا، کہ انہیں تو حکم ہی نہیں دیا گیا مگر صرف اتنا سا حکم، لیعبدوا اللہ مخلصین، مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین، مخلص ہو جائیں اس کے لیے یعنی دین کے لیے. حنفاء، حنفاء کہتے ہیں یکسو ہو کر، حنفاء یکسو ہو کر. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دیں. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہی مضبوط راستہ ہے، اور یہی ٹھیک سیدھا راستہ ہے، اور یہی راستہ ہے. یعنی دین جو ہے وہ یہی ہے جتنا میں ہم نے ذکر کر دیا ہے.
اب یہاں تک اللہ نے ان کے اس معاملے کو ذکر کیا جس میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ کفار اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ آ جائے۔ پہلی بات اللہ نے یہ ذکر کی۔ پھر اللہ نے دلیل ذکر کی کہ دلیل تو ان کے پاس آ چکی ہے، پھر تم کیوں نہیں مان لاتے۔ پھر اللہ نے تیسری بات ذکر کی تو کہ یہ بہانہ انہوں نے بنایا ہے دلیل کا، ایمان شمان نہیں لانا تھا انہوں نے، ان کا کوئی موڈ ہی نہیں تھا ایمان لانے کا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، کہ جیسے ان کے پاس دلیل آئی ہے یہ اختلاف میں پڑ گئے۔ انہوں نے اختلاف کیا ہی تب ہے جب ان کے پاس دلیل آئی ہے۔ اگر ایمان لانا ہوتا تو پھر دلیل آنے کے وقت یہ اختلاف نہ کرتے بلکہ ایمان لاتے۔ اب چونکہ ان کا یہ بہانہ تھا دلیل، تو اس لیے جیسے ہی دلیل آئی بجائے ایمان لانے کے یہ اختلاف کر بیٹھے۔ تو اللہ نے یہ 3 باتیں ذکر کی ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے اس سورت کے اندر، پوری سورت میں زیادہ تفصیل نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف طبقات کا ذکر ہے اور وہ کھلی کھلی آیات میں مذکور ہے۔ وہ یہ کہ منفقین کہتے ہیں باز آنا، اور رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، کہ رسول پاک جو تلاوت کرتے ہیں ایسے صحیفہ، صحیفہ کہتے ہیں ایسا صفحہ کہ جس کے اوپر کچھ نہ کچھ تحریر کیا گیا ہو، اس سے مراد قرآن ہے۔ اور یہ جو کہا نا پاکیزہ صحیفہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ یہ صحیفہ پاک ہے، یعنی جھوٹ سے، شک و شبہ سے، گناہوں سے اور ہر قسم کے دھوکے سے اور اسی طرح مٹ جانے کے خوف سے، یہ سب چیزوں سے پاکیزہ ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ صحیفہ پاک ہے، صحفاً مطہرہ، کہ یہ جس طرح صحیفہ پاک ہے تو اس کو پکڑنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کو اٹھانے والا وہ بھی پاک ہو، اور صرف پاک نہ ہو، اللہ نے فرمایا مطہر، یعنی زیادہ پاکیزہ ہو، مثلا وضو کے ساتھ ہو۔ تو یہاں 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر کہ یہ قرآن پاک ہے، مطلب یہ کہ جھوٹ سے، مطلب یہ کہ شک سے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس طرح یہ قرآن پاک ہے تو اس کو پکڑنے والا بھی پاک ہو، یعنی مطہر ہو، بہت زیادہ پاکیزہ ہو۔ آگے فرمایا فیہا کتب قیمہ، کہ اس میں مضبوط باتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی تردید نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے کہ آج ہے تو کل مٹ جائے، آج ہے کل ختم ہو جائے، آج ہے کل کوئی انکار کر دے، نہیں، فیہا کتب قیمہ، اس میں مضبوط باتیں لکھی گئی ہیں، یہ کہ قیامت تک باقی رہیں گی، ویسی کی ویسے باقی رہیں گی، یہ اتنی مضبوط ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ مضبوط رہیں گی۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ نہیں اختلاف کیا انہوں نے، مطلب یہ کہ اختلاف تب کیا جب ان کے پاس دلیل آئی۔ اور انہیں حکم کس چیز کا دیا گیا تھا؟ صرف ایک حکم تھا، اور وہ کیا؟ کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے دین کے لیے خالص ہو جائیں، حنفاء، یکسو ہو کر، مطلب یہ کہ سیدھے راستے پر چلیں۔ دیکھو حنفاء حنف سے نکلا ہے، حنف کا مطلب ہوتا ہے سیدھی راہ پر چلنا، سیدھا سیدھا، یکسو ہو کر۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ جو کہا ہے نا نماز کو قائم کریں، یوں نہیں کہا نماز کو پڑھیں۔ قرآن میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے یوں نہیں کہا جائے گا نماز پڑھو، کئی جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ نماز پڑھو، جیسے سورۃ الکوثر کے اندر ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن اکثر جگہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنا اور ہوتا ہے، نماز کو پڑھنا اور ہوتا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی جو شرائط ہیں، نماز کے جو آداب ہیں، نماز کو ادا کرنے کا جو مسنون مستحب وقت ہے، تو اس وقت میں اس کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ٹھیک خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، یہ ہے اقامت صلاح، یہ ہے نماز کو قائم کرنا، کہ اس میں آپ مکروہ وقت میں نہ پڑھیں، آپ اس کی خلاف ورزی نہ کریں، اس کی خلاف ادبی نہ کریں۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ نماز صرف پڑھنی نہیں ہے، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَذَلِكَ دِینُ الْقَیِّمَہ، اور یہی دین سیدھا ہے، یعنی یہی مضبوط دین ہے۔ ان الذین، اب یہاں سے اللہ 2 طبقوں کا ذکر کریں گے۔ پہلا وہ طبقہ جو قرآن پر ایمان لایا اور جنتی بن گیا، دوسرا وہ طبقہ جو اس قرآن پر ایمان نہیں لایا تو نافرمان بنا اور اللہ نے انہیں جہنم میں ڈال دیا۔ یہ 2 طبقوں کا ذکر۔ اور یاد رکھیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا، دوبارہ عرض کر دوں کہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ طرز ہے، یہ مزاج ہے،
کہ جہاں وہ نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے وہاں وہ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے، جہاں اچھوں کا ذکر کرتا ہے وہاں بروں کا ذکر بھی ضرور کرتا ہے تاکہ اعتدال ہو جائے، اس لیے کہ یہ امت معتدل ہے۔ تو احکامات اتارنے کا جو مزاج تھا، جو اسلوب اور جو طرز تھا، وہ بھی معتدل رکھا، کہ صرف برے لوگوں کو بیان کیا جاتا تو یہ اعتدال نہیں تھا، اور صرف اچھوں کو بیان کیا جاتا یہ بھی اعتدال نہیں تھا۔ تو اللہ نے جہاں اچھوں کو بیان کیا وہاں بروں کو بیان کیا تاکہ اعتدال رہے، دونوں طبقوں کا ذکر۔ پہلے اللہ یہاں پر برے لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ کیا؟ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، کچھ وقت آگ میں پھر نکال لیا جائے، نہیں نہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ البریہ کہتے ہیں مخلوق کو، اور اولئک اس کا مطلب ہوتا ہے یہی لوگ، اور ہم کا مطلب بھی، تو ترجمہ یہ بنے گا یہی لوگ، شر سب سے زیادہ برا، اور البریہ کہتے ہیں مخلوق کو، تو مخلوق میں سب سے زیادہ برے وہ یہی لوگ ہیں۔ کون؟ جو اہل کتاب اور مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب کا انکار کیا، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ یہ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ بریہ اصل میں خشکی سے ہے، تو اس سے مراد وہ مخلوق ہوتی ہے جو خشکی پر رہے۔ اب چونکہ انسانی مخلوق خشکی پر رہتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بریہ سے تعبیر کیا۔ بریہ ویسے بری سے ہے، بری کا مطلب ہوتا ہے خشکی، اور یعنی وہ مخلوق جو خشکی پر رہے، تو وہ مراد انسان ہی ہے۔ تو یہ مخلوق میں سے سب سے برے ہیں۔ اب آگے اللہ اچھے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے اچھے ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ ہم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، رہنے کے باغات ہیں، یعنی ایسے باغات ہیں جن میں وہ رہیں گے، جنات عدن، رہنے کے باغات ہیں، تجری من تحتہا، ان باغات کے نیچے سے بہتی ہیں، تجری جاری ہونے سے ہے، جاری کا مطلب یہ ہوتا ہے بہنا، جاری ہونا، تو جاری ہے، بہے گی ان کے نیچے سے، تحتہا، تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے، من تحتہا، ان باغات کے نیچے سے بہتی ہوں گی، کیا بہتی ہوں گی؟ الانہار، نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے بھی اللہ نے فرمایا۔ اب یہ دیکھو نا، اگر صرف یہاں تک بات ہوتی تجری من تحتی الانہار، کہ وہ ایسی جنت میں رہیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، تو انہیں یوں مایوسی ہو سکتی تھی کہ شاید ایک وقت کے لیے ہم یہاں رہیں گے، اس کے بعد نکال دیے جائیں گے۔ اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا نہیں نہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک دو سال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا، کیا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ جنت، یہ رضا اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اب یہاں دو باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو اللہ نے فرمایا آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ صرف ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے جنت کے لیے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا صرف ایمان کافی ہے، بس ہم مومن ہیں، بس یہی کافی ہے، جنت میں جا لے گے۔ نہیں نہیں، اللہ جہاں ایمان کا ذکر کرتے ہیں وہاں عمل کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ کیا؟ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، تب وہ جنت ملے گی، صرف ایمان پر جنت نہیں۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا عملوا الصالحات، عمل صالح یاد رکھنا وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہو۔ ایمان بھی لائے، عمل بھی کیا، لیکن سنت کے مطابق نہ کیا تو وہ عمل مردود ہے، کسی کام کا نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ثواب نہیں ملے گا، اللہ کا قرب نہیں ملے گا، اس پر جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، وہ نہیں ملیں گے۔ تو اعمال صالحہ کہتے ہی اسے ہیں جو عین سنت کے مطابق ہو۔ تو ایمان بھی لانا ہے، پھر صرف ایمان نہیں، عمل بھی کرنا ہے، صرف عمل نہیں، ساتھ سنت کے ساتھ کرنا ہے، سنت کی وجہ سے اور سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس عمل کو سر انجام دینا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے
اللہ نے یہ جو فرمایا آمنو و عاملوا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ایمان کی اہمیت، عقیدے کی اہمیت یہ زیادہ ہے، عمل کی اہمیت اس کے بعد ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا عمل زیادہ اہم ہوتا ہے، عمل کرنا چاہیے، عمل نہیں، عمل سے زیادہ عقیدے کی اہمیت، عمل سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے۔ اس لیے اللہ جہاں بھی ذکر کرتے ہیں ایمان اور عمل کو، تو ایمان کو پہلے ذکر کریں گے، عمل کو اس کے بعد ذکر کریں گے۔ یہ اس لیے کہ ایمان کی اہمیت عمل کی نسبت زیادہ ہے، اس لیے اللہ پہلے ذکر کرتے ہیں۔ اور آگے اب یہ جو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، تیسری اور آخری بات وہ یہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اب جب یہ آیات اتری اور رضا کا اعلان ہوا، ہم یہ مانتے ہیں یہ قرآن قیامت تک ہے، تو اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور اس قرآن پر ایمان لائیں گے وہ اس آیت کے تحت داخل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے اس وقت کے جو ایمان لانے والے تھے وہ اس آیت کے پہلے مخاطب ہیں، پہلے وہ مراد ہیں، اس کے بعد پوری امت مراد ہے۔ تو اس سے مراد اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ ایمان والے کون ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے صحابہ اور اہل بیت۔ اہل بیت تو چونکہ حضور کا گھرانہ ہوا، لیکن صحابہ اس آیت کے پہلے مصداق، پہلے مخاطب بن گئے، اس لیے کہ ایمان تو ہم بھی لائے لیکن ایمان وہ بھی لائے، لیکن ہم سے پہلے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو پہلے خطاب اللہ نے ان سے کیا ہے، کیونکہ قرآن اترا بھی اس وقت جب صحابہ موجود تھے اور ایمان لائے ہوئے تھے، تو پہلے مخاطب وہ ہیں۔ اس لیے اس خوشخبری کے مستحق بھی پہلے صحابہ ہیں، بعد میں پوری امت ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی سمجھ آئی کہ تمام صحابہ، ان کے لیے اللہ نے اس آیت کے تحت رضا کا اعلان کر دیا۔ اب کوئی تیسرا بندہ اٹھ کر کسی تاریخی کتاب سے یا کسی اور من گھڑت جھوٹی روایات کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہے کہ صحابی جہنمی ہے، یا صحابی نعوذ باللہ گستاخ ہے، یا بے ادب ہے، یا بغض رکھنے والا ہے، یا منافق ہے، تو پھر آپ اس کی بات نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل میں قرآن موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، تاریخی کتاب میں نہیں فرمایا، اللہ نے دلیل والی کتاب میں فرمایا رضی اللہ عنہ۔ اور جب اللہ کسی کے لیے رضا کا اعلان کر دے تو پھر اس کے مقابلے میں نہ کوئی روایت چلتی ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی تاریخی روایت چلتی ہے، اور نہ پھر کسی مولوی یا خطیب یا کسی کا بھی قول نہیں چل سکتا۔ تو ہمارے پاس دلیل آ چکی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے ان سے رضا کا اعلان کیا اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی یہ رضا اور یہ جنت یہ اس شخص کے لیے ہے من خشی ربہ، جو اپنے رب سے ڈرے۔ یہاں ایک اعتراض اور بھی دور کرتا چلوں، جو بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کلمۃ الحق کی ارید بہا الباطل، بات اچھی ہے مراد غلط ہے، بات بظاہر تو اچھی لگ رہی ہے لیکن اس سے جو مراد لیا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تو محبت کرنے والی چیز ہے، اللہ سے محبت کرو، بظاہر بات اچھی لگتی ہے، لیکن ساتھ یہ کہنا اللہ سے ڈرو نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ مراد غلط ہے۔ اس لیے کہ انسان کا ایمان یہ محبت اور ڈر اس کے درمیان ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ محبت اتنی غالب نہ ہو کہ اللہ سے ڈرنا ہی چھوڑ دے، اور ڈر اتنا غالب نہ ہو کہ اللہ سے محبت ہی چھوڑ دے۔ مطلب یہ ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان لائے، اعمال کرے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے امید بھی رکھے کہ میں جنت چلا جاؤں گا۔ صرف امید رکھے عمل نہ کرے یہ بھی غلط، صرف عمل کرے امید نہ رکھے یہ بھی غلط۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ سے صرف محبت کرے یہ بھی، یعنی ڈرے نہیں تو یہ بھی غلط، اور اللہ سے صرف ڈرتا رہے اور محبت نہ کرے یہ بھی غلط۔ تو درمیان میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر عمل وہ ہے جو درمیان والا ہو، جو اعتدال والا ہو۔ تو اللہ سے محبت بھی رکھنی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ تو یہاں اللہ خاص کر ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں جو ڈرنے کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ انعامات کا وعدہ جو کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ سارے انعامات اس شخص کے لیے ہوں گے جو اپنے رب سے ڈرے بھی، صرف یہ نہیں کہ محبت کرے، صرف یہ نہیں کہ اللہ سے امیدیں باندھے، نہیں، اللہ سے ڈرے۔ پھر اس ڈر کا تقاضا یہ ہے اللہ کی فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اس سورت کا، پوری سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر قرآن جن لوگوں کے لیے اترا ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کن کے لیے اترا، تو مراد یہ ہے کہ سب کے لیے اترا۔ پھر اللہ نے دو طبقوں کا ذکر کیا، ایک وہ طبقہ
کہ جس نے اس اترے ہوئے قرآن کو مانا اور اس پر ایمان لائے تو وہ بن گئے جنتی، اور دوسرا وہ طبقہ کہ جنہوں نے اس اترے ہوئے قرآن کا انکار کر دیا اور وہ بن گئے جہنمی۔ تو اللہ نے اس پوری صورت کے اندر پہلی آیت کے اندر یہ بیان کیا کہ مشرکین کفار ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا جو جسٹ ایک بہانہ تھا، وہ یہ کہ جب تک ہمارے پاس دلیل نہیں آئے گی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ نے پہلے ان کے اس دعوے کو ذکر کیا، ان کی اس بات کا ذکر کیا، پھر آگے اللہ نے دلیل دی کہ دلیل تو ان کے پاس آ چکی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں مان لاتے۔ پھر آگے اللہ نے بات کی کہ یہ تو بہانہ تھا، دلیل کی بات کرنا یہ تو ایک بہانہ تھا۔ کیوں؟ دلیل اگر ان کی بات صحیح ہوتی، سچی ہوتی، تو جیسے ہی دلیل آئی حق تھا ایمان لاتے، لیکن جیسے ہی دلیل آئی یہ لوگ اختلاف کر بیٹھے۔ ان کا اختلاف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہانہ تھا دلیل کرنا، جبکہ ان کی کوئی نیت نہیں تھی ایمان لانے کی۔ اگر ہوتی تو جیسی دلیل آئی تو یہ ایمان لے آتے۔ اس بات کا ذکر کیا۔ جب یہ تین باتیں ہو گئیں پھر اللہ نے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں سے دو طبقوں کا ذکر کیا۔ پہلا وہ طبقہ کہ جس نے قرآن کا انکار کیا اور جہنمی بن گئے، اللہ نے ان کے لیے جہنم کا اعلان کیا۔ اور دوسرا وہ طبقہ جس نے اس قرآن پر ایمان لائے اور عمل کیا اور پھر وہ جنتی بن گئے، اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کیا۔ یہ اس پوری صورت کا خلاصہ ہے۔